السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر کے نگاہیں موجود ہیں، بیانات آ رہے ہیں، میگزین چھپ رہا ہے، نیوز دی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، دنیا بھر میں آ رہی ہے۔ کوئی انٹرنیشنل اخبار، کوئی انٹرنیشنل میڈیا اس سے بے خبر نہیں، اپنے اپنے لیول پر وہ بیان دے رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اس وقت تین انتظامیہ، پارلیمنٹ اور جوڈیشری اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہرحال وہ 4 جج ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، وہ جوڈیشری کے حصہ ہیں اور چیف جسٹس ان کے ساتھ ہے، اس لیے جوڈیشری کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں رسے کشی میں اس وقت ہیں، تینوں کے اختیارات کی جنگ اس وقت چل رہی ہے، تینوں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ زیر کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم آئین اور قانون پہ کھڑے ہیں، آپ کی انتظامیہ کہتی ہے ہم آئین اور قانون پہ کھڑے ہیں، اور یہ جوڈیشری، یہ بینچ بھی کہتی ہے کہ ہم وہ فیصلے کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کے ہیں۔ بظاہر دیکھنے کو ملے تو انتظامیہ اس وقت بہت ویک نظر آ رہی ہے اور وہ بیک فٹ پہ جا کے پیچھے سے پارلیمنٹ میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ بڑی بڑی باتیں تو کر رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ عملی اقدام کچھ نہیں اٹھا رہی ہے، بلکہ جو بھی اقدامات ایکشن ہے وہ اس وقت آپ کی جوڈیشری لے رہی ہے۔ جوڈیشری کے اوپر جو الزام ہے اس وقت بہت بڑا کہ وہ اس نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چھین لیا ہے، اس نے انتظامیہ کے اختیارات کو چھین لیا ہے، اور اس نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو روک دیا ہے۔ اور یہ صورتحال ہر جگہ سے، مثلا آپ کسی پولیٹیشین سے بھی بات کریں تو بھی ہے، کسی ممبر آف پارلیمنٹ سے بات کریں تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، کسی آپ کانسٹیٹیوشنل لائر سے بات کریں، ایکسپرٹ سے بات کریں، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ بڑے بڑے ایکسپرٹس کون سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کا جو رول ہے، اور جوڈیشری اس وقت اپنے اختیارات سے باہر نکل رہی ہے، بہرحال وہ نکل رہی ہے، اور اس کو تحفظ جو مل رہا ہے وہ اس طرح مل رہا ہے کہ ایک طرف صدر ہے، دوسری طرف جوڈیشری ہے۔ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی کہ جوڈیشری کے ان اختیارات کو محدود کیا جائے جو کہ اس کا اختیار ہے، لیکن ایک طرف جوڈیشری نے اسے قانون بننے سے پہلے ہی کٹ ڈاؤن کر دیا، جس کے اوپر چیخیں نکلی ہوئی ہیں سب کی، اور دوسری طرف صدر جو ہیں جو بیسیکلی بے معنی چیز ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس جو ڈیلے کا اختیار ہے، واپس کرنے کا اختیار ہے، اس سے وہ کھیل رہے ہیں۔ صدر کہنا ان کو توہین ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا صدر کبھی نہیں آیا جو ایک سیاسی ورکر کے طور پر کوئی بندہ ڈگڈگی، جیسے بندر کو دیکھتے ہیں نا، ڈگڈگی لے کے آپ نچا رہا ہوتا ہے، اس طرح عمران خان ان کو نچا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو کریکٹر ہوتا ہے۔ بہت سے سیاسی صدر بنے، انہوں نے اپنے وزیر اعظم کی، اپنی پارٹی کی بات مانی جو کہ غلط تھی، ان کا حلف اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی انہوں نے بات مانی۔ لیکن چند ایسی جگہوں پر انہوں نے رجسٹ کیا اور یہ بتایا کہ نہیں یار، ہم بھی کچھ ہیں، یعنی ہم کو جو جگہ ملی ہے وہ بھی ایک صدر کی ہے۔ ایک آدھ صدر نے تو پارٹی سے اختلاف کر لیا جب غلط پارٹی نے کام کرنے کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا منصب یہ نہیں ہے، میں جب صدر بن گیا ہوں تو میں کسی ایک سیاسی جماعت کا صدر نہیں، پورے پاکستان اور ہر سیاسی جماعت کا صدر ہوں۔ لیکن یہ صدر ایک ڈگڈگی کے بن ناچتے ہیں اور ایسے عمل کرتے ہیں کہ ان کا تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عارف علوی پاکستان کے وہ صدر تھے جو ایک عمران خان کی ڈگڈگی پہ ناچتے تھے، اور ان کے جتنے بھی ایکشن ہیں آپ دیکھ لیجئے، یا تو سپریم کورٹ خود ان کے منہ پہ مار دیتی ہے، یا پھر پارلیمنٹ مار دیتی ہے، یا آپ کے خود ان کے لوگ مار دیتے ہیں۔ مثلا صدر صاحب فیصلے دے دیتے ہیں عمران خان کے اوپر، اور پھر وہ ٹرن ڈاؤن ہوتا ہے، اور پھر وہ ریجیکٹ بھی ہوتا ہے۔ آئین شکنی تک کر چکے ہیں صدر وزیر اعظم کے ساتھ مل کر 12، تو وہ اپنا یہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن ادھر جوڈیشری جو ہے وہ، اب دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اہم ترین باتیں کی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو 2018 میں ہی اگر بلاک کر دیا جاتا، چند ریٹائرڈ جنرلز جو اس وقت پاورز میں تھے وہ عمران خان کو لے کے آئے، اور فوج نے ان کو سپورٹ کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج عمران خان کی تباہی ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان 2018 میں RTS کو بیٹھا کر جو عمران خان کو جتایا گیا، اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کو
توڑا گیا، اس کے بعد نئی سیاسی جماعت بنائی گئی، الیکٹیبلز کو، آزاد امیدوار کو جہازوں میں بٹھا کے عمران خان کے گود میں ڈالا گیا اور RTS بند کر کے دوسروں کے ووٹس کو چوری کر کے عمران خان کے گود میں ڈالا گیا، اور پھر دوسری سیاسی جماعتوں پہ پریشر ڈال کے ان کو اتحادی بنا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ لیکن بات یہاں تک تو نہیں رکی، بات یہ ہوئی کہ اسی فوج نے، اسی جنرل باجوہ نے، جس فوج پاکستان کی کل بھی اہم تھی، آج بھی ہے، جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے، جو اس وقت پاکستان جس خطے میں ہے اس میں فوج کی بہت اہمیت ہے۔ نہ امریکہ اس کو الگ کر سکتا ہے، نہ رشیا کر سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت فوج کو الگ نہیں کر سکتی۔ پاک فوج کی بات میں کر رہا ہوں، جو اس وقت جس طرح پاک فوج اپنے ملک کو ایک ماں کی طرح سمیٹے ہوئے لے چل رہی ہے۔ انڈیویجول سے بہت سے غلطی ہوئی ہیں، لیکن بحیثیت پاک فوج ایک ادارہ ماں کی حیثیت سے چھتری ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور بیرونی جتنی سازشیں ان کو اپنے اوپر لے کر ان کو بلاسٹ کر رہا ہے، لیکن اندرونی سازش کو بھی اب فیس کر رہا ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی جنرل باجوہ تھے جو عمران خان صاحب کو جتوایا انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کے، جس کے اوپر الزام فوج کے آتا ہے۔ پھر 3 سال 7 ماہ انہوں نے پوری دنیا میں جا کر عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا، فائنینشیل طور پر، سفارتی طور پر، آپ کے انتظامی طور پر، ہر لحاظ سے فوج نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن جب 3 سال 7 ماہ بعد دیکھا کہ یہ شخص تو انتہائی نااہل ہے، یہ شخص ملک کو تباہ کر رہا ہے، یہ شخص اتنی سپورٹ کے باوجود بھی ملک کو ڈیٹوریٹ کر رہا ہے، ملک کے اہم ترین چیزیں یہ بند کر رہا ہے، سی پیک بند کر رہا ہے، کشمیر ایشو، سی پیک ایشو، بہت سارے معاشی اداروں کا ایشو، بہت سارے قومی سلامتی کے ایشو پہ فوج کے اوپر بات آنے لگی۔ چنانچہ فوج کے اہم ترین جو جنرلز تھے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے بات کی کہ اتنی سپورٹ کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے وہ ایک نااہلی کا منبع نظر آ رہا ہے اور پاکستان ڈیٹوریٹ کر رہا ہے، فوج کو پیچھے ہٹنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے تو ساری ذمہ داری فوج پہ آئے۔ اب بھی فوج پہ یہ ذمہ داری آ رہی ہے کہ اس شخص کو لانے میں فوج کا اہم کردار ہے، جس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے برملا اظہار کیا کہ جناب یہ پوری کی پوری پلاننگ کے تحت یہ لائے، اور اس کے بعد جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اس دن سے عمران خان کے فائر کا نشانہ ہے، عمران خان کی گولیوں کا نشانہ ہے، عمران خان کی گالیوں کا نشانہ ہے۔ پوری دنیا میں عمران خان فوج کا مذاق اڑا رہے ہیں، فوج کے اوپر حملے کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے فوج کو اپنے ماتحت کر لیا جائے۔ آج کے جو جنرلز ہیں انہوں نے بھی کلیئر کٹ یہ واضح طور پر بتا دیا۔ ابھی کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، عسکری اور سیاسی، اس میں بھی، اور پارلیمنٹ میں جا کر وہاں پارلیمنٹیرین سے، عوامی نمائندوں سے مل کر وہاں پر بھی انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ فوج کسی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ دوسرا، فوج کھڑی ہے اپنے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اپنے عوامی نمائندوں کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا میسج دے دیا ہے، اور اس میسج کے بعد عمران خان پر پیرانوئڈ ڈیلوژن کا حملہ ہو چکا ہے۔ پیرانوئڈ ڈیلوژن کے بعد وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ فوج پارلیمنٹ میں نہیں جائے گی، بلکہ فوج اپنی پوری قیادت کے ساتھ زماں پارک آئے گی اور عمران خان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں گے، اور فوج یہاں لائن سے بیٹھی ہوئی اپنا کیا کہتے ہیں، اس جیسے کہتے ہیں نا کسی لیڈر کے سامنے یا کسی استاد کے سامنے جواب دہ ہوگی، اور یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر فوج کو حکم دیتے چلے جائیں گے۔ یہ ان کے اس خرابی کا، مینٹل ڈس آرڈر کا ہے، جس کو پیرانوئڈ ڈیلوژن کا حسین حقانی نے۔ آج ان پر شدید حملہ ہے کیونکہ 3 جگہ سے ان کو شٹ اپ کال ملی ہے۔ پہلی شٹ اپ کال ان کو ملی ہے قومی سلامتی اجلاس سے، فوج کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ دوسری ان کو ملی ہے بہت بڑی، سب سے بڑی، وہ پارلیمنٹ میں جا کے جب فوج پوری پارلیمنٹ گئی، یعنی پورے اہم ترین، اور وہاں جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے، اور تیسرا جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی اور وہاں کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو بہت بڑی اور اہم اسٹیٹمنٹ ہے، عمران خان پہ پیرانوئڈ ڈیلوژن کا حملہ ہو چکا ہے، اور وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں اور وہ غصہ کر رہے ہیں، اور وہ اب مزید فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں۔ یہ میں بتا دوں آپ کو،
بہرحال وہ پلان بناتے رہے. اس کا ذکر تو وال اسٹریٹ جرنلز میں آ گیا. ٹائمز میں آنے کے بعد وال اسٹریٹ جرنل اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ عمران خان کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ تو میں الگ سے ایک ویلاگ کروں گا اور بڑا اچھا اور بڑا تفصیلی ویلاگ کروں گا, ضرور دیکھیے گا. اس میں اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا. لیکن یہاں پر سارا کا سارا جو کھیل ہے وہ نظر آ رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل جو مولانا فضل الرحمان نے کہی ہے کہ الیکشن کمیشن پہ حملہ کر دیا ہے اس بینچ نے. میں جوڈیشری اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ جوڈیشری میں 7 قیمتی بہترین سینئر ججز خاموش بیٹھے ہیں, الگ ہیں, تو پوری کی پوری سپریم کورٹ نہیں. حالانکہ سپریم کورٹ کا مطلب ہوتا ہے 15 ایکٹیو جو اس وقت ججز ہیں, لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ وہ چیف جسٹس ہے, کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہیں اور اس اختیارات کو پارلیمنٹ نے ختم کیا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ قانون بنتا, اسی چیف جسٹس کے بینچ نے ملا کے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے. حالانکہ ان کے اوپر ریفرنسز داخل ہو چکے ہیں, لیکن ان کا وہی والا جملہ کہ میری عدالت, میں چیف جسٹس, میری عدالت, میرا فیصلہ, یعنی میری جسم میری مرضی. بظاہر چاہے کوئی قانونی شخص ہو, کوئی پارلیمنٹیرین ہو, کوئی سیاستدان ہو, ایون ریٹائرڈ ججز ہیں, سب اس بات پہ متفق ہیں کہ سپریم کورٹ یعنی یہ جو بینچ ہے اور چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے انتظامیہ کے اختیارات چھین لیے ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو کم کر دیا ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چھین لیا. ہر طرف سے چیخیں نظر آ رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انتظامیہ آج بہادر ہوتی, طاقتور ہوتی اور اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتی تو یہ جو سپریم کورٹ میں ایک ججز کا پینل ہے یا بینچ ہے انکلوڈنگ چیف جسٹس, یہ اپنے آپ کو محدود کرنے پر محدود کر دیا جاتا ہے ان کو, کیونکہ آئین کو آپ آئین سے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر سکتے. لیکن جب حکومت آئینی اختیارات کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گی اور کمزوری دکھائے گی تو پھر دوسرا تو آگے بڑھے گا, دوسرا تو چیخے گا, دوسرا چلائے گا, دوسرا قبضہ کرے گا. تو یہ دنیا میں دیکھا تھا آپ نے کیا ہوا تھا, قطر میں ہی ہوا تھا نا کہ عراق کی طاقت زیادہ تھی وہ گھس گیا. اسی طرح اور بھی بہت سی ایسے ممالک ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ دوسرے ملک کے اندر گھس جاتا ہے جو کمزور ملک ہوتے ہیں. تو اس وقت پارلیمنٹ کمزور نظر آ رہی ہے معذرت کے ساتھ, اس وقت انتظامیہ کمزور نظر آ رہی ہے, تو جوڈیشری کے یہ جج طاقتور بنے ہوئے ہیں تو یہ گھس گئے. اور گھسنے کے بعد جب ان کو سامنے سے کوئی ریئیکشن نظر نہیں آئے گا تو آپ سوچئے کہ پھر وہ کیا کریں گے. پھر وہ اور اندر آئیں گے, پھر وہ حملے کریں گے, پھر وہ قبضہ کریں گے, وہ کر رہے ہیں. تو یہ کمزوری کی بنیاد پر اگر آپ بھی آئینی اختیارات کے ساتھ ڈٹ جائیں اور اپنے فیصلے کریں اور ان کو بھی محدود کریں تو آپ دیکھیے گا اس لڑائی میں آئین جیت جائے گا, قانون جیت جائے گا. جو بھی آئین سے باہر جا رہا ہوگا وہ ہارے گا. قوم سب دیکھ رہی ہے. اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جو اس وقت کنڈیشن ہے, میں نے بتایا تھا کہ جس طرح سے آپ نے عمران خان کو پینونائٹ ڈویژن پر حملہ ہو چکا ہے اور وہ چاہتے کیا تھے اور ہو کیا, اور اب ان کو یہی نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر بھی آگے چل کے اور بات کروں گا. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تینوں کے درمیان شدید جنگ ہے, اور اس شدید جنگ میں مولانا صاحب نے صحیح کہا کہ اس بینچ نے تمام اختیارات اپنے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور حملہ کر رہے. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کھل کے نہیں کہہ رہے کہ ہماری ملک کی حکومت کمزور ہے, پارلیمنٹ کمزور ہے, تو اس لیے یہ نظر آ رہا ہے. اگر یہ آئین اور قانون کو لے کر چڑھائی کریں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آئینی اور قانونی طاقت بھی ہے. تو اگر آپ چڑھائی کریں گے اور آپ کا ول ہوگا تو پھر دوسرا پسپائی اختیار کرے گا. لیکن فری ہینڈ دیں گے, بھاگیں گے دور, بزدلانہ عمل کریں گے تو بھیا بہت 2 یا 3 نہیں, ایک بھی شخص آپ کے گھر میں گھس جائے گا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.